بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حضور بخش بگٹی، آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں۔ آج ہم پاکستان کے خلاف انٹرنیشنلی جو تحریکیں چلتی ہیں، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے جو کردار زیادہ ہمیں متحرک نظر آتے ہیں، یا پھر بھارت کے مطلب پہلے ہوئے پروپیگنڈے پر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس حوالے سے بات کروں گا۔ کچھ نئے ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں، اس بلوچستان کے ایشو کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہوئی ہیں، دیگر کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ اس ساری چیزوں کو میں کوشش کروں اپنے گیسٹ کے سامنے رکھوں، ان کا ویو لیں اس چیز پر، جو پیچھے چھپی ہوئی حقیقت ہے اس پر بھی تھوڑی نظر ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ آگے چل کے کچھ دیگر اور چیزیں بھی ہیں۔ پاکستان کا جو آپریشن غضب الحق تھا افغانستان میں، جو چھپے ہائیڈ آؤٹ سے دہشت گرد تنظیموں کے، اس کے حوالے سے دوبارہ سے ریزیوم ہو گیا غضب الحق آپریشن، اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں ڈسکس کرنے کو، یہ ساری چیزیں آج ڈسکس ہوں گی اس پوڈ کاسٹ میں۔ ساتھ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں شیر سیالوی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ شیر بھائی خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ شیر بھائی، سب سے پہلے تو اس چیز پر میں بات کرنا چاہوں گا، بی این ایم جو ہر سال پچھلے کچھ 10 سالوں سے 27 مارچ کے حوالے سے کوئی بلوچستان انٹرنیشنل کانفرنس کے نام سے پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ اپنے کرائے کے لوگوں کو بلا کر پاکستان کے خلاف، جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے قوت متحرک ہیں، ان کے بیانیے کو ہی فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس کے پیچھے جو حقیقت ہے اس پر آپ کچھ نظر ڈالیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے کبھی کوئی موقع چھوڑا نہیں ہے، ملک دشمن عناصر نے۔ کل عمران خان کا بیٹا جب اقوام متحدہ میں گیا تھا، تب بھی اس کے ساتھ جا کے جڑ کے بیٹھ گئے تھے، بالکل، کہ معاملہ کسی نہ کسی طریقے سے اینٹائی پاکستان والے زمرے میں چلا جائے، ایک ذاتی کیس بھی اٹھ کے۔ تو انہوں نے کوئی اس طرح کی کوشش چھوڑی نہیں ہے۔ لیکن میں تصویریں دیکھ رہا تھا کہ کون کون لوگ آ رہے ہیں اس میں۔ ایک تو وہ صاحب تھے جو ساری زندگی پاکستان میں اور صوبہ بلوچستان میں حکومت کرتے رہے ہیں، بالکل، اور اپنے ضلع میں ابھی تک انہوں نے ایک میڈیکل کالج یا یونیورسٹی بھی نہیں بنائی۔ بالکل۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک وہ صاحب بھی تھے جو کہتے ہیں کہ میرے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی، میرے تو سارے مائنز اینڈ منرل پہ جو ہے نا وہ فوج آ کے قبضہ کر گئی ہے، لیکن اس کے پاس جنیوا کا ٹکٹ بھی ہے، دیکھ لیں، اس کے پاس پاسپورٹ بھی ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، کروڑوں روپے وہاں جا کے وہ ہوٹل بھی بک کرائے گا۔ جنیوا کے ہوٹل دنیا میں سب سے مہنگے ہوٹلز ہوتے ہیں، اور جتنے دنوں کا اسٹے ہوگا ادھر کی ٹرانسپورٹیشن کا بھی خرچہ بھی ہے۔ تو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کون سپانسر کر رہا ہے؟ اچھا، لیٹ سے بی این ایم اگر باہر بیٹھی ہوئی ہے، یہ سارے یہاں سے فرار ہو کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس وہاں کے گزر بسر کے لیے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ان کو یہاں سے لوگ تو کہتے ہیں ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو یہ تو یہاں سے انہیں چندہ دیں گے نہیں، تو چندہ کون دے رہا ہے؟ تو جن کی گود میں بیٹھ کے ساری باتیں ہو رہی ہیں، پھر جتنے انگریز انہوں نے ادھر بلائے ہوئے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، ان سارے انگریزوں کا مجھے بتا دیں کوئی ایک ہو جس نے کہا ہو کہ نیتن یاہو نے 70,000 بچے شہید کر دیے؟ کوئی ایک ان میں سے ایسا مجھے بتا دیں جس نے جا کے کہا ہو کہ جو ہے نا وہ ناجائز ریاست جو ہے وہ ایک دہشت گرد جو ہے نا وہ ریاست ہے، ریاست بھی نہیں ہے بلکہ۔ ان میں سے کوئی ایک مجھے بتا دیں جس نے کہا ہو کہ جناب دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان میں سے ایک بھی نہیں ہے جس نے کبھی کشمیر میں پیلٹ گن چلنے کی بات کی ہو۔ انہیں ہیومن رائٹس ہمیشہ تب کیوں یاد آتے ہیں جب پاکستان کو توڑنے کی بات ہوتی ہے؟ بالکل۔ انہیں ہیومن رائٹس صرف تب کیوں یاد آتے ہیں جب ہمارے ملک میں فرقہ واریت اور لسانیت کی بنیاد پہ تقسیم کی بات کی ہو؟ پاکستان اب دیکھیں انبیٹیبل ہو گیا، انڈیفیٹیبل ہو گیا۔ بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، لیکن اللہ کی ذات کی کرم نوازی ہے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے۔ اب ہمیں ڈائریکٹلی دشمن ہٹ نہیں کر سکتا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی پراکسیز پیدا کی BLATTP کی صورت میں۔ ہم نے ود ہیوی ہارٹ، نہ چاہتے ہوئے بھی، ہم نے افغانستان کے اندر جا کے TTP کے سارے ٹھکانوں کو تباہ کیا۔ ہم نے صوبہ بلوچستان میں اور پھر افغانستان میں بھی جو BLA کے ہائیڈ آؤٹس تھے ان کو تباہ کیا۔ اب اس فرنٹ سے بھی وہ ہار گئے۔ تیسرا فرنٹ کھولا انہوں نے میڈیا کا، سوشل میڈیا کا۔ اب سوشل میڈیا پر جو آج کے دور کی جنزی ہے، اسے اسٹیبلشمنٹ سے تو لاکھ اختلافات ہیں، لیکن وہ جنزی اتنی بغیرت نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کا جھنڈا چلائے، اور کوئی اپنے ملک کا جھنڈا جلا رہا ہو وہ اس کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جائے۔ نو، یہ آج کی جنریشن اتنی سمجھدار ہے، اسے پتہ ہے یار ہمارا جو دال دلی ہے اس ملک میں، ہماری جو پہچان ہے وہ اس ملک کے ساتھ ہے، ہماری عزت سلامتی بقا بھی اس ملک کے ساتھ ہے۔ دنیا میں کہیں جا کے اپنے ملک کو گالی بھی دیں گے نا تو پہچانے پھر بھی ہم پاکستانی کے نام سے جائیں گے، لہٰذا اپنی آئیڈینٹی نہیں چھپائی جا سکتی۔ اب یہاں پر بھی انہیں آہستہ آہستہ شکست ملنا شروع ہوگی۔
آخری آپشن ان کے پاس رہ گیا تھا کہ ہم بین الاقوامی فورمز پہ جا کے آواز بلند کریں. اب مجھے یہ بتائیں, پاکستان کی عوام کو تو چونا لگانے سے رہے. ایک ہمیں اگر گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ بین الاقوامی فورم پہ ہیں تو انگریزوں کو کیسے چونا لگایا جا سکتا ہے, بالکل لگایا جا سکتا ہے. صحیح. اس پہ گورنمنٹ کو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ توجہ سے دیکھنا ہوگا, باریک بینی سے. گورنمنٹ تو نہیں, گورنمنٹ کہاں ایگزسٹ کرتی ہے, اسٹیٹ ایجنسیز کو دیکھنا پڑے گا, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دیکھنا پڑے گا, فارن آفس میں کوئی بندے کا پتر بیٹھا ہوا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. وجہ اب آپ یہ سوچیں کہ نہیں یار, پاکستانی عوام جو ہے اسے زیادہ آرام سے چونا لگ سکتا ہے, انگریزوں کو نہیں لگ سکتا. صحیح. پاکستانی عوام کو چونا لگانا بڑا اوکھا کام ہے, انگریزوں کو لگانا بڑا آسان کام ہے. اس کی وجہ, اس کا ثبوت, انگریزوں نے سب سے زیادہ ویل کمپوزڈ, ویل ایجوکیٹڈ, ویل ڈسپلنڈ نیشن, ہمارے بچپن سے ہمارے اندر کیا ہوا بٹھایا گیا, امریکہ. دنیا میں امن کا پیامبر امریکہ, دنیا میں جناب سب سے زیادہ پڑھا لکھا ملک, اور ہم سب نے کہاں پہ جانا ہے, امریکہ. ٹھیک ہے جی, صحیح بات ہے. ایک خواہش, ایک خواب, لوگوں نے واشنگٹن دیکھیں گے, نیو یارک دیکھیں گے, ورجینیا اسٹیٹ دیکھیں گے. جب آج ہماری شعور کی آنکھیں کھلی ہیں, ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ یار امریکہ کی عوام کا کیا کمال کا انٹلیکٹ ہوگا جس عوام نے ٹرمپ جیسے جوکر کو اپنا صدر بنا دیا. آپ اندازہ کریں, ان کو کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں ملا, ان کو کوئی بندے کا پتر نہیں ملا. وہ اس کا کیا انٹلیکٹ ہوگا کہ جس کا صدر جا کے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اگلا آیت اللہ اور اگلا سپریم لیڈر ایران کا میں ہی ہو جاؤں, ایرانی عوام تو چاہ رہی ہے کہ میں بن جاؤں, لیکن میں نے کہا نو 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 آئی ڈونٹ وانٹ ٹو. اور وہ آڈینس سے آج مخاطب تھا, اور آڈینس تالیاں بجا رہی تھی, واہ 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 ٹرمپ صاحب کیا بات ہے. کنویں کا مینڈک پاکستان کا شہری نہیں ہے. بالکل. ہمارا میڈیا تھوڑا بہت کنٹرولڈ ہے نا, تو ہمارا سوشل میڈیا بڑا آزاد ہے. ہمیں ساری فنکاریاں آتی ہیں, وی پی این لگا کے جناب سنگاپور کی وہ کیا کہتے ہیں, وی پی این لگا دیں گے, خرید کے لگا لیں گے, دنیا سے باخبر رہیں گے. وہ کنویں کے مینڈک ہیں, انہیں نہیں پتا کہ یار ریاست کا ذریعہ معاش کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ ہم تباہ کرا کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر بھی ریاست چل رہی ہے, کیسے چل رہی ہے؟ ریاست چل رہی ہے وینیزویلا پہ قبضہ کر کے, ریاست چل رہی ہے عراق کے تیل پہ, ریاست چل رہی ہے میڈل ایسٹ سے بھتا لے کے. لیکن وہ ایک عام امریکن کو پتہ نہیں ہے. بالکل. تو اسے چونا لگایا جا سکتا ہے. یہی حال باقی انگریزوں کا بھی ہے. جب آپ کے گھر میں بھوک مری نہ ہونا, جب آپ کے گھر میں روٹی کا فقدان نہ ہو, جب آپ کے گھر میں روزگار کا فقدان نہ ہو, تو پھر آپ دنیا سے بے نیاز ہو کے بیٹھے ہو. پھر آپ کو جو آپ کا حاکم وقت آگے کہانی سناتا ہے آپ مان جاتے ہیں, یا کوئی بھی آگے کہانی سناتا ہے. تو اس لیے ان لوگوں کا انٹلیکٹ بڑا اچھا ہے. جب ہمارے پاس پہننے کو کپڑے صحیح نہیں ہوں گے نا, تو ہم یہ ضرور سوچیں گے ایک دن کہ یہ کیوں نہیں ہے, دنیا میں کیا چل رہا ہے. میرے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہوگی, میں ضرور سوچوں گا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے جس کی سزا مجھے مل رہی ہے. لڑائی ایک نام نہاد چودھری نے ایک ہمارے برادر اسلامی ملک سے چھیڑی ہے, لیکن عوام کیوبا کی بجلی سے محروم ہو گئی ہے. عوام کئی ممالک کی جو ہے وہ فن لینڈ کی اور باقی ممالک کی سڑکوں پر آ گئی ہے کہ پیٹرول ختم ہو گیا ہے. تو وہ لوگ ضرور سوچیں گے کہ یہ اگر ہے تو کیوں ہے, وجہ کیا ہے. وہ نہیں سوچیں گے, لہٰذا ان کو جو کہانی سناؤ مان لیں گے. اسی وجہ سے یہ پریشرائز کرتے ہیں انٹرنیشنل کانفرنسز کے ذریعے, ان کو اپنا مینیفیسٹو بتا کے, اپنا نام نہاد دکھ درد بتا کے, پھر وہ ہمارے اوپر سر پہ آ کے جو ہے بدماشی کرتے ہیں کہ جناب تم کیوں کر رہے ہو, ظلم کر رہے ہو, زیادتی کر رہے ہو. اور ہم پھر ان کے زیر اثر میں آ کے کوئی ایسے فیصلے کر جاتے ہیں جو کہ ریاست کے مفاد میں نہیں ہوتے. بالکل. لہٰذا ایسے لوگوں کا کاؤنٹر اسی جگہ پر ایسے ہی کانفرنسز کے ذریعے ہوگا, اس کا کاؤنٹر پاکستان میں بیٹھ کے نہیں ہوگا. ہمارے فارن آفس کو ایکٹیو ہونا چاہیے. ہمارے انٹلیکچوئلس کو, اب ایسے موقع پہ بھی کیا ہوتا ہے, انٹلیکچوئل کون ہوتا ہے جو وہاں جا کے بات کرے گا؟ انٹلیکچوئل وہ ہوتا ہے جو ہمارے کسی 22ویں گریڈ کے آفیسر کا بھانجا بھتیجا ہوتا ہے, یا انٹلیکچوئل وہ ہوتا ہے جو ہمارے کسی بیوروکریٹ کا بیٹا ہوتا ہے, یا کسی سینیٹر یا منسٹر صاحب کے بچے نے کہا ہوگا کہ میں نے تو جنیوا دیکھنا ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے انٹلیکچوئل کے کھاتے میں تمہارا نام ڈلوا دیتے ہیں.
اس وجہ سے کئی جگہوں پہ ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. بالکل. اور یہ جو نوسر باز پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کا کاؤنٹر نہیں کر پاتے ہم لوگ. تو ہمیں ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں بڑے سنسیئر اور محب وطن لوگوں کو انڈکٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایسے ناسور کبھی سر اٹھانے کی جرت ہی نہ کریں. انہیں ڈر ہو کہ ہم کہیں پر جا کے فراڈ کر رہے ہوں گے تو سامنے پاکستانی کھڑا ہوگا. برٹش قونصلیٹ کے باہر کوئی 150 ہندوستانی تھے, 2 سال پرانی ویڈیو ہے, 3 سال پرانی, احتجاج کر رہے تھے. ہمارا ایک پاکستانی اندر سے نکلا, ایمبیسی کا بندہ تھا, اور ہیٹس آف ٹو ہم whosoever he is. وہ باہر نکلا, اس نے کہا ادھر آؤ, کیا مسئلہ بھائی تمہیں؟ میں کہا جی یہ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اس نے کہا جی یہ کشمیر تمہارا ہے؟ ہاں جی ساڈا ہے. کہتا پروو اٹ. کہتا بس ہمارا ہے. کہتا بس نہیں, اقوام متحدہ کی فلانی ریزولوشن تو فلانا یہ تو فلانا یہ تو فلانا یہ تو فلانا یہ تو ڈیموگرافی کو دیکھو تو جیوگرافی کو دیکھو تو جناب کلچر کو دیکھو تو ریلیجن کو دیکھو تو کشمیر بلانگس ٹو ہوم. وہ اکیلا بندہ 150 پہ حاوی آ گیا. کیوں؟ اس کے پاس نالج بیس تھا, لاجک تھا. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ایمبیسی میں ایک شاذ و نادر ایک عدد اس طرح کا ہوتا ہے. ہمیں ہر جگہ پر رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ پلیس رکھنے کی ضرورت ہے. جس دن رکھ لیا نا ایسے یہ جو نمونے ان کا مقابلہ آرام سے ہماری ریاست کر پائے گی. بالکل بالکل. شیر بھائی آپ نے بیچ میں جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو پاکستان کا اس کو ختم کرنے کے حوالے سے کافی پروپیگنڈا کیا گیا پچھلے دن. اقوام متحدہ کے وہ ہیومن رائٹ سیشن تھا, اس میں وہی سلمان ہے جو صاحبزادے ہیں عمران خان کے, اور ساتھ میں ایک شخصیت ہے جو بلوچستان سے ان کا تعلق ہے لیکن ابھی فرار ہوئے ہیں, اور پاکستان کے خلاف کافی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کا کافی ہمیں نظر آتے ہیں کرتے ہوئے. نسیم بلوچ, ڈاکٹر نسیم بلوچ. اس کے علاوہ عمران خان کے کزن ایک تھے ڈاکٹر عثمان, ان کی بھی وہاں پر موجودگی, اور وہ دھڑلے سے بول رہے تھے کہ پاکستان پہ جو جی ایس پی اسٹیٹس ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. کافی اپنی منطق بھی دے رہے تھے. دیکھیں طریقہ کار کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ گٹھ جوڑ پہ میں چاہوں گا بات میں آپ کو تھوڑا سا, کیونکہ میں اس وقت آپ کے ذریعے ایڈریس کرنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے لوگوں سے. پلیز میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ غدار ہو, آپ مجھ سے بڑے محب وطن ہو, پاکستانی ہو, سارا کچھ ہے صحیح, لیکن آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی چلو یار اس کا باپ 3 سال سے جیل میں, وہ اپنے باپ کے لیے گیا. باپ کے لیے گیا تو وہاں پر جا کے نام لیتا کہ مجھے فلانے جرنیل سے مسئلہ ہے, مجھے فلانے شہباز شریف سے مسئلہ ہے. اس نے جب بھی نام لیا لفظ پاکستان استعمال کیا. بالکل پاکستان یہ کر رہا ہے. بالکل. تو آپ میں اور انڈیا میں کیا فرق رہا؟ آپ میں اور بی ایل اے کے بیانیے میں کیا فرق رہا؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ نے ان بےغیرت لوگوں کو اپنے دائیں بائیں بٹھایا ہوا تھا جو لوگ روزانہ لینڈ مائنس لگاتے ہیں بلوچستان میں. بالکل. جو لوگ روزانہ سرائکیوں کا قتل عام کرتے ہیں بلوچستان میں, جو لوگ روزانہ بلوچستان کے سکولوں پہ اٹیک کرتے ہیں, بینکس پہ اٹیک کرتے ہیں, عدالتوں پہ اٹیک کرتے ہیں, کچہریوں پہ اٹیک کرتے ہیں, ہسپتالوں پہ اٹیک کرتے ہیں. آپ نے انہیں ساتھ بٹھا کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہیومن رائٹس کے چیمپئن بن گئے. چلو عمران خان کا بیٹا ہے, اس کو تو گگو کو پتہ کچھ نہیں تھا نا, وہ تو باہر سے آیا, اسے اسکرپٹ ملا, اس نے آ کے بول دیا کہ چلو میرے والد کا مسئلہ ہے, اس کے ساتھ چلو سمپتھی کی بات آپ کر لیں. لیکن یہ جو گھگو یہاں سے گئے تھے, جو پاکستان اوریجن کے لوگ تھے, جو اس کے ساتھ, وہ اکیلے تو نہیں اٹھ کے چلے گئے نا, ساتھ کوئی 5-7 بندے اور بھی تھے. کیا ان پی ٹی آئی کے ان گھگوؤں کو نہیں پتا تھا کہ اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا دنیا میں؟ یعنی کہ انڈائریکٹلی ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کا بیٹا بی ایل اے کو جسٹیفائی کر رہا ہے. آپ کتنا بڑا بلنڈر مار گئے. یہ تو شکر کرو ایران والا کٹا کھلا ہوا ہے, ورنہ انڈین میڈیا ننگا کر کے بیٹھا ہوا تھا اس وقت ہمیں ایسے ہی ہے اس کھاتے میں. مطلب ان لوگوں نے کہیں پر بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. پاکستان اگر ترقی کرے تو صرف تب کرے اگر عمران خان کی حکومت ہے, نہیں تو پاکستان جائے بھاڑ میں. دس از واٹ دیئر بلڈی مائنڈ سیٹ از. ہم نے کہا یہ حکومت فارم 47 کی ہے, ہماری پارٹی نے کہا ہم اس حکومت کو نہیں مانتے کہ یہ حق پہ, بٹ اسٹل جب معاملہ پاکستان کا آتا ہے, پاکستان کی ترقی کا آتا ہے, اس کی بقا کا آتا ہے, اس کی خود مختاری کا آتا ہے, مارکہ حق کا آتا ہے, تو پھر ہم لوگ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پھر ہم مودی کی گود میں نہیں بیٹھیں گے. جس طریقے سے بیرونی ممالک میں بیٹھ کے ان کے لوگ انڈین میڈیا پہ جا کے یہ بیان دے رہے ہیں کہ جناب شہباز شریف عاصم منیر کا وہ کتا ہے کہ اگر وہ اسے بلائے تو وہ پوچھے گا کہ ابو یہ بتاؤ کہ میں پٹا پہن کے ہوں یا نہ ہوں. پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹیو یہ جملہ بول رہے ہیں انڈین میڈیا پہ بیٹھ کے.
شرمندگی کس کی ہو رہی ہے؟ عاصم منیر کی؟ نو. شہباز شریف کی؟ نو. پاکستان کی. عمران خان انٹرنیشنل فورم پہ ایڈریس کر رہا ہے, ٹرمپ سے ملاقات سے ایک دن پہلے پوری دنیا کا میڈیا اکٹھا ہو گیا سننے کے لیے کہ پاکستان جو دنیا کا واحد نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, اس کا بڑا کرزمیٹک لیڈر وزیر اعظم آ کے خطاب کر رہا ہے, پتہ نہیں کوئی نئی پالیسی لائے گا دنیا کے لیے. وہ گھگو وہاں جا کے خطاب کر رہا ہے میں نواز شریف کے جیل سے ایسی نکال دوں گا. فار گاڈ سیک, نواز شریف بہت بڑا چور ہوگا, لیکن بھائی وہ کیا فورم ہے وہاں پر اس طرح کی بکواس کرنے کا؟ What are you trying to tell them کہ پاکستان کا ایک ایکس پرائم منسٹر چور ہے؟ یہی تقریریں ہم بھی کرتے ہیں, بٹ ود ان پاکستان. میں اپنے بھائی سے لڑتا ہوں چار دیواری کے اندر, دروازہ کھول کے باہر جا کے لڑوں گا نا, بدنامی میری ماں کی ہوگی, میرے باپ کی ہوگی, ان کی تربیت پہ سوال اٹھے گا. تو یہ وہ گھگو ہیں جن کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. پاکستان کا پرچم سرنگوں ہوتا ہے, سر بلند ہوتا ہے, ڈزنٹ میٹرز. ہماری سیاست چلنی چاہیے, ہمارا بیانیہ چلنا چاہیے, چاہے سچ ہو کوڑ ہو کچھ بھی ہو. بالکل. دس از انفارچونیٹلی پی ٹی آئی از اے موب آف اے فین کلب آف این ان گائیڈڈ میزائلز. اس میزائل نے اڑنا ہے, آپ کو لگ جائے, مجھے لگ جائے, یا اپنے اوپر جا کے بج جائے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, بس ہم نے اڑنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی انفارچونیٹ ہے. بالکل بالکل شہر بھائی, میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. باقی اوبیسلی چیزیں اور بھی چل رہی ہیں پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے. اگر بات کریں تو آپریشن غزب اللہ وہ دوبارہ ریزیوم ہو گیا. آپ کو بتاتا چلوں کہ جو 32 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا جو پاکستان نے قبضہ کر لیا تھا, اس پہ بھی باڑ بھی لگا دی اور ہمیشہ کے لیے بھی وہ پاکستان کے حصے میں آئے گا. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مزید حالات کس طرف جائیں گے؟ لیکن 32 کلومیٹر اسکوائر کا ایریا ہم نے لیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایریا تھا جہاں سے اٹیکس ہوتے تھے. بالکل. Now this will be declared as a buffer zone. کوئی ہم نے قبضے میں نہیں لیا, ہم نے اس پہ جا کے قبضہ کر کے نہیں بیٹھ گئے. افغانستان کی جگہ ہماری جگہ ایک ہی بات ہے, ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, ہم نے دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے لیا, اور آج نہیں تو کل ہمارے ان سے حالات بہتر ہو جانے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور گارنٹی یہی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے یہ گارنٹی لیں کہ بھائی آج کے بعد BLA اور TTP سر نہ اٹھائے. اس کا نقصان آپ کو بھی, ہمیں بھی. تو کیوں اپنے آپ کو متنازع کر رہے ہیں؟ 4 سال ہو گئے ہیں آپ کی رجیم چینج کو. آپ مہربانی کریں اپنی عوام پہ توجہ دیں, اپنی خواتین کی تعلیم پہ توجہ دیں, اپنی خواتین کی مینٹل ہیلتھ پہ توجہ دیں بیچاروں کی. بالکل. آپ جو ہے وہ اپنے لیے ہی مشکلات پیدا کر رہے ہیں. لیکن شہر بھائی کافی عرصے سے یہ مطلب ٹیبل ٹاکس ہو رہے ہیں, 2 ایگریمنٹ دیکھ لیں, مزید چیزیں بھی ہوئی. آپ کو لگتا ہے کہ آگے ہو سکتا ہے ان کی بس میں یہ چیز کہ وہ کنٹرول کریں اس چیز کو؟ گورنمنٹ کا مسئلہ یہ نا, انہوں نے اتنے بلند و بانگ نعرے لگائے ہوئے ہیں نا, جس طرح ہمارے ملک میں مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں نا, صحیح, ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, انہوں نے اپنے جلسوں میں اتنے مقرر شعلہ بیان ہوتے ہیں نا کہ جب وہ مذاکرات کے فیز میں آ کے گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھتے ہیں نا کہ یار یہ تو چیزیں اس طرح نہیں ہیں جس طرح ہم بیان کرتے تھے. اچھا. لیکن جب وہ جا کے پبلک میں وہ بات کریں گے تو ہم انہیں گالی نکالے گی, تم تو بک گئے ہو. حالانکہ ان غریبوں کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا, انہیں ابھی جا کے پتہ چلا نہیں یار گراؤنڈ ریئلٹی از سم ہاؤ ڈفرینٹ. تو افغانستان کی گورنمنٹ کا بھی معاملہ ہے. اب جانتے وہ سارا کچھ ہے, لیکن اب وہ جو ایک بیانیے میں پھنس گئے ہیں نا, اس سے بیک آف ہوں گے تو مریں گے, کافر ہو جائیں گے. ایک دوسرے کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے, قسمیں قرآنیں اٹھائے ہوئے ہیں, تو پھر تو ان کو وہ خوف تو ہوگا. تو وہ اس کھاتے میں غریب پھنسے ہوئے ہیں. صحیح. یہ اٹ از دا پیک آف امیچورٹی. صحیح, پیک آف امیچورٹی. حالانکہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں. پلیز. بیک ان 2018 17 اگست عمران خان حلف اٹھا رہا تھا, پارلیمان کے باہر میں نے دھرنا دیا ہوا تھا گستاخانہ خاکوں کے خلاف, ہالینڈ ایمبیسی کے اگینسٹ. صحیح. تو میری اسٹیٹ سے ملاقات ہوئی, مذاکرات ہوئے, تو تقریباً رات 3:30 بجے جا کے مذاکرات اینڈ ہوئے. ہم صبح کے بیٹھے ہوئے تھے, باہر ہزاروں کا مجمع تھا. صحیح. اب ہم نے ان کے سامنے رکھا کہ جناب سفیر کو آپ نکالیں گے ہالینڈ کے, اور نمبر 2 آپ جو ہے وہ OIC میں جا کے آواز بلند کریں گے, اور نمبر 3 UN میں. گورنمنٹ نے کہا پوائنٹ نمبر 2 ایکسیپٹڈ, پوائنٹ نمبر 3 ایکسیپٹڈ. پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر ہم سفیر کو نکالیں گے تو اتنی ہماری اوقات بھی نہیں ہے, انہوں نے سمپل ہمیں بتا دیا. اور نمبر 2 یہ ہے کہ وہ یورپی یونین میں آتا ہے, تو باقی سارے یورپی یونین کے سفیر کوئٹ کر جائیں گے.
اور وہاں سے لاکھوں پاکستانی جو ہیں وہ ڈسٹرب رہیں گے. یہاں تو ان کا کوئی بندہ مزدوری کرتا نہیں ہے. صحیح. تو اگر آپ اس کا کوئی آلٹرنیٹ ڈھونڈ سکتے ہیں تو بتا دیں, ہم اس میں بھی تعاون کرنے کو تیار ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, پوائنٹ نمبر 2 and 3 ایکسیپٹیڈ ہے؟ کہتا ہاں ایکسیپٹیڈ. میں نے کہا اوکے. میرے مذاکرات کامیاب ہیں. میں 22 سال کی عمر میں 2018 میں جب لوگوں کے بچے ڈرفٹیں مار رہے ہوتے تھے, شیشہ بارز میں پائے جاتے تھے, موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے ون ویلنگ کر کے گرلز کالج کے باہر جا کے اپنے نمبر پھینک رہے ہوتے تھے, میں اس عمر میں اگر اپنی آواز ناموس رسالت کی 57 اسلامی ممالک میں بھی پہنچا گیا ہوں اور 200 ممالک کے اقوام متحدہ میں بھی پہنچا گیا ہوں, وٹ ایلس آئی نیڈ. بالکل. میرا اللہ, میرا رسول اللہ مجھ سے راضی ہے, میری نیت سے راضی ہے, تو اٹ از گڈ. میں باہر عوام میں آیا. اب نعرہ میں نے کیا لگایا ہوا تھا, میں جا کے ایمبیسی کو تالا لگا دوں گا. ٹھیک ہے, جب میں باہر آیا نا تو لوگ تو تالے لے کے پہنچے ہوئے تھے. اب کچھ ایک مذہبی جماعت کے بھی لوگ تھے جو ٹریگر زیادہ ہوئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جناب ہم تو تالا لائے, ہم تو ایمبیسی کو. میں نے کہا بات یہ ہے بھائی جان, میں نے 57 اسلامی ممالک تک آواز پہنچا دی ہے, 200 ممالک اور ہیں پوری دنیا کے, ان میں بھی آواز پہنچا دی ہے. میرا اختیار میں جو ٹارگٹ تھا وہ 100% تھا, اچیو میں نے کیا 80%. 20% میں نہیں کر سکا, لیکن مجھے پتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر گیا ہوں جو میرے اختیار میں تھا. اس کے علاوہ اگلا راستہ کیا ہے؟ اگلا راستہ یہ ہے کہ سامنے پولیس کھڑی ہوئی ہے, میں جا کے ان کو گولی ماروں, وہ مارے مجھے گولی, اور نبی پاک کے نام پہ ہم مسلمان ایک دوسرے کو قتل و غارت کریں, اور پیچھے آپ لوگ گرفتار اور آپ کی مائیں رولیں عدالتوں میں. آپ کو کون سا راستہ عزیز ہے؟ نہیں ہم تو گردنیں کٹوائیں گے, یہ کریں گے. میں نے کہا جاؤ کٹواؤ. پھر خاموش ہو گئے. نہیں ہم اگلے ہفتے خود آئیں گے. اگلے ہفتے جب وہ خود آئے نا, 12 بندے اپنے شہید کروائے, 2-4 پولیس والے شہید کیے, اینڈ پہ نتیجہ کچھ بھی نہیں. جذباتی فیصلے ایسے. تو سر گراؤنڈ ریئلٹی اور ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ آپ جب آئیڈیلسٹک اپروچ میں جائیں گے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ صرف یہ کہیں گے نہیں میں نے جو ایک نعرہ لگا دیا عوام کو چونا لگانے کے لیے, اب میں اسی پہ چل کے عوام کو مروا دوں گا اور خود بھاگ جاؤں گا اور پھر 6 مہینے غائب رہوں گا, تو بھائی اس سے آپ پھر رسول اللہ کا نام بیچ رہے ہیں. بالکل. تو بجائے اس کے کہ بندہ دین و ملت کا نام بیچے, بندے کو ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ حالات کا بھی مقابلہ کرنا ہے, اپنی عوام کو بھی سیف سائڈ پہ رکھنا ہے, اور یہی دین نے ہمیں درس دیا. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. شیر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے. ناظرین آپ شیر سیالی صاحب کو سن رہے تھے. انٹرنیشنلی جو چیزیں پاکستان کے خلاف چل رہی ہیں اس پر بھی ہم نے کافی اچھی گفتگو کی ان کے ساتھ. آخر میں جو پاکستان افغانستان کے درمیان کشیدگی ہے اس حوالے سے بھی ان سے فروٹفل ڈسکشن ہوئی. امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہو. اسی امید کے ساتھ آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.